مفتی قاسم فخری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ جناب اسپیکر صاحب، آج کشمیریوں کے حق کے لیے سندھ اسمبلی میں قرارداد پیش کی گئی ہے اور اس پر گفتگو ہو رہی ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ ایک سال قبل بھی جب بھارتی ظلم و بربریت سے مودی سرکار نے کشمیر کے خطے پر اپنی بربریت دکھائی، ظلم و ستم کیا، اس وقت بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ کشمیر بنے گا پاکستان، یہ نعرہ غلط ہے۔ یہ کشمیر بنے گا پاکستان کیوں؟ کشمیر ہے پاکستان اور رہے گا پاکستان انشاءاللہ۔ ابھی بھی بہت سارے ممبر اپنے کلام کو ختم کرتے ہوئے، تقریر کو ختم کرتے ہوئے یا بیچ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ کشمیر بنے گا نہیں، کشمیر ہے پاکستان اور رہے گا پاکستان انشاءاللہ۔ اور تمام اراکین سے میری گزارش ہے کہ آج کے بعد اور جہاں آواز جا رہی ہے پورے پاکستان میں، یہ نہ کہا جائے بنے گا پاکستان، پھر نقشے میں کیوں ڈالا گیا؟ جب نقشے میں پاکستان ہے تو پھر رہے گا اور ہے پاکستان، بنے گا نہیں۔ اب بنے گا ہم نے سوچ کیوں بنایا؟ وہ کچھ ہماری کمزوریاں ہیں کہ ہم نے بنے گا کہا۔ اگر ہماری کمزوری نہ رہتی تو بنے گا کا لفظ نہیں رہتا۔ جیسے کراچی ہے ہمارا، اسلام آباد ہے ہمارا، لاہور ہے ہمارا، ملتان ہے ہمارا، اسی طریقے سے کشمیر بھی ہمارا ہی ہے اور رہتا، مگر قبضہ کیا گیا ہے۔ بنے گا نہیں، ہے پاکستان ہے، قبضہ کیا گیا ہے۔ اور پھر کچھ ممبر حضرات نے ہمارے یہاں سے کچھ یہ بھی کہا، اس کی بھی میں اصلاح کروں کہ ہم ابھی کمزور ہیں، ابھی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہم معاشی لحاظ سے کمزور ہیں۔ یاد رکھیے گا، مسلمان کبھی کمزور نہیں رہتا، مسلمان کبھی بھی کمزور نہیں رہتا، جبکہ ایمانی قوت اس کے پاس کامل ہو تو وہ ہر وقت طاقتور ہے۔ وہ 313 ہو، اگرچہ معیشت درست نہ ہو، اگرچہ اسلحہ نہ ہو، وہ ہزاروں پر بھاری رہ چکے ہیں اور ہم بھی بھاری ہیں، مگر پتہ نہیں کون سی ایک چیز نے ہمیں کھائی ہوئی ہے کہ ہم کمزور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اب جناب اسپیکر صاحب، جب میں نے سنا کہ سندھ اسمبلی کا ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا اور کشمیر کے ٹکڑے کو پاکستان کے موجودہ ابھی نئے نقشے میں ڈال دیا گیا اور ہنگامی اجلاس سندھ اسمبلی کا بلایا گیا، میں یہ سمجھ رہا تھا، بڑی خوشی خوشی میں یہاں آیا، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اب یہاں سے جہاد کا اعلان ہوگا، یہ اعلان ہوگا کہ پاکستانی عوام اور افواج سب مل کر کشمیر نہیں بلکہ بھارت کے اندر مودی کا قبرستان بنائیں گے۔ کشمیر تو ہے ہی ہمارا، مگر ہم بھارت کو بھی بھارت کے لیے قبرستان بنا دیں گے، یہ اعلان ہوگا۔ مگر یہاں تقریریں اور یہ بہت سارے ہمارے ساتھیوں نے یہ کہا کہ تقریروں سے کچھ نہیں ہوگا۔ بالکل کچھ نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ 70 سال سے یہ ہو رہا ہے،
قراردادوں سے کچھ نہیں ہوگا، بالکل کچھ نہیں ہوگا۔ کیا ہو رہا ہے ابھی؟ قرارداد ہم پیش کریں گے، ہم بولیں گے، ہم اس میں بھی لڑ رہے تھے کہ ہمارے اتنے بندے بولیں، اتنے نہیں بولیں، اتنا بولنا چاہیے، اتنا نہیں بولنا چاہیے۔ ہم تو وقت کے لیے لڑ رہے تھے کہ ہمارے کتنے افراد کو کیا کیا بولنا ہے، کتنا بولنا ہے، کتنا وقت دینا چاہیے، کتنا وقت نہیں دینا چاہیے۔ وقت ہی اہمیت ہم نہیں دے رہے ہیں کہ ہمیں کشمیر کے لیے وقت کتنا دینا چاہیے، ہم کتنا وقت اس پہ صرف کریں۔ مگر بات یہ ہے کہ تقریروں سے کچھ بھی نہیں ہوگا، عملی ایک اقدامات کرنے ہوں گے۔ عملی اقدام کیا ہے؟ عملی اقدام یہ ہے کہ میں تیار ہوں، میں کشمیر کے لیے جان دینے کو تیار ہوں، جب بھی بلائے۔ اب اسے بھوک آئے آنے دے، جان جاتی ہے جانے دے، ہم مال تن من دھن سب قربان کرنے کو تیار ہے کشمیر کے لیے۔ تیار ہے نا؟ ہم سب تیار ہے نا؟ الحمدللہ تیار ہے اور موجود ہے، ماشاءاللہ۔ تو پھر مذمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھارت کی مذمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مرمت کی ضرورت ہے۔ اور مرمت کے لیے ان کاغذوں سے کچھ نہیں ہوگا، مرمت کے لیے تلواریں چاہیے، مرمت کے لیے ابو بکر صدیق کی جرت چاہیے، عمر فاروق کی جرت چاہیے، عثمان غنی کی جرت چاہیے، حیدر کرار کی جرت چاہیے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار والی جرت چاہیے، وہ غلامی چاہیے، وہ محبت چاہیے، وہ مسلمانوں کا جذبہ چاہیے جو 1400 سال سے لے کر آج تک ہم مسلمانوں میں ہم نے دیکھا ہے۔ وہ جرت کی ضرورت ہے، طاقت کی ضرورت ہے، طاقت ہے ہمارے پاس، اسلحہ ہے ہمارے پاس، ایٹم بم ہے ہمارے پاس، دنیا کی بہترین فوج ہے ہمارے پاس، اور دنیا کی غیرت مند مسلمان یہاں پاکستان میں بستے ہیں، اور دنیا کے بہترین مسلمان جو ہر لمحہ رسول اللہ کے لیے، دین کے لیے، مسلمانوں کے لیے جان دینے کو تیار رہتے ہیں۔ جب ایسے مسلمان پاکستان میں بستے ہیں، ایسے جرت مند جب پاکستان میں بستے ہیں، پھر ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہاں سعودی عرب ساتھ نہیں دے رہا، ہاں فلان ساتھ نہیں دے رہا، وہ ساتھ نہیں دے رہا، یہ ساتھ نہیں دے رہا۔ ارے کوئی ساتھ دے نہ دے، الحمدللہ پاکستان تنہا کشمیر کو آزاد بھی کرا سکتا ہے، اور بھارت کے اندر بھارت کا قبرستان بھی بنا سکتا ہے۔ ان پیشاب پینے والوں کا جوڑ مسلمانوں سے نہیں بن سکتا، ہاں زمزم پینے والوں کے ساتھ نہیں بن سکتا۔ مسلمان الحمدللہ طاقتور تھے، طاقتور ہے، کیونکہ ان کا ایمان سب سے افضل و بالا ہے، کیونکہ مسلمان کبھی شکست خوردہ نہیں ہوتا۔ اگر وہ شہید ہو جائے تو بھی اسلام نے کہا ہے وہ شکست خوردہ نہیں، وہ کامیاب ہے، وہ غازی رہ جائے تب بھی وہ شکست خوردہ نہیں، وہ کامیاب ہے۔ اب کامیابی کی طرف ہمیں جانا چاہیے۔ میں اپنی فوج سے بھی اور وزیر اعظم صاحب سے بھی اور وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ جہاد کا اعلان کریں، اور جہاد ایسے نہیں، پاکستانی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ قدم بہ قدم کھڑے رہ کر جہاد کا اعلان کریں۔ الحمدللہ ہم جہاد کے لیے تیار تھے، تیار ہیں اور رہیں گے۔ انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان نہیں بلکہ کشمیر ہے پاکستان، کشمیر رہے گا پاکستان۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے یہاں سے قرارداد پاس کی ہے جناب اسپیکر صاحب ختم نبوت کے حوالے سے، مگر اس پر ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا، اور میں نے تحریک استحقاق بھی جمع کیا ہے، ابھی تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ قومی اسمبلی سے وہ ہوا اور اس پہ عمل بھی ہو گیا۔ فی الحال ہم جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں اس پر عمل درآمد بھی کرایا جائے، اور میرے ساتھ نعرہ یہ لگائے جب ہم نے قرارداد یہ پیش کیا ہے تو پھر نعرہ سب کا یہی ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، سب لگا ہے نا، سب نے پیش کیا ہے نا ختم نبوت کا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔